30 سال کی عمر میں بھی مرد کی غربت تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ ایڈم نے اس کے ہونٹ پر کاٹا۔ امریکہ میں ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ اس کی گزرتی تھی۔ جب گاؤں آیا، بچپن کی منکوہا کو دیکھ کر دل مچلنے لگا۔ معروش اس کے انتظار میں زندگی گزار چکی تھی۔ ایڈم، تمہاری غربت مجھے تکلیف ہی دے گی۔ جب مجھے تمہاری چاہ تھی، تم اپنی راتیں رنگین کرتے پھر رہے تھے۔ ایڈم نے اس کے ہاتھوں کو اپنی ٹائی سے باندھ کر بے دردی سے اس کے بھرے وجود۔ آج رات کی فلائٹ سے ایڈم واپس آ رہا ہے۔ قاسم صاحب کی بات پر معروش، جو کہ ناشتہ کر رہی تھی، اس کے ہاتھ ایک دم سے رکے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر قاسم صاحب کی طرف دیکھا، گویا اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ تقریباً سبھی کی نگاہیں معروش کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں وہ شخص واپس آ رہا ہے جس کی محبت میں وہ اتنے سال گزار چکی تھی۔ اب تو اس کی محبت شاید عشق میں بدل چکی تھی۔ اتنا اس کا انتظار کیا تھا، اور یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے آپ نے چاچو جان۔ فائنلی ایڈم واپس آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ علینا نے پاس بیٹھی ہوئی معروش کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، سب نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ ایڈم واپس نہیں آئے گا۔ تم فضول میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو۔ اس کے انتظار میں اسے طلاق لے لو۔ لیکن وہ بھی اس کی محبت میں اس قدر پاگل تھی، اسے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کے اتنے سال اس شخص کے انتظار میں گزار دیے جسے اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ چاچو، آپ سچ کہہ رہے ہیں، ایڈم واپس آ رہے ہیں۔ اب کی بار سب آپس میں گفتگو لگے ہوئے تھے۔ جب وہ اس بات کو سوچنے سمجھنے کے بعد بولی تو سبھی ہنسنے لگے۔ تمہیں اتنی دیر بعد ہوش آئی ہے؟ بھائی سچ کہہ رہا ہوں، سچ میں ایڈم واپس آ رہا ہے، وہ بھی آج رات کی فلائٹ سے۔ یہ تو میرے لیے بہت سرپرائز والی بات تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ آج رات ہی واپس آ رہا ہے۔ لیکن معروش نے محسوس کیا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی تھی، جیسے ہمیشہ ایڈم کے نام پر ہو جاتی تھی۔ اکثر اس کی کزنز اس کے ساتھ مذاق کرتی تھیں کہ ایڈم واپس آ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ والی خوشی کیوں نہیں محسوس کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سارا دن بھی اس نے ویسے ہی گزارا جیسے نارمل روٹین میں گزارتی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی، بہت زیادہ تھک چکی تھی جب شاہین بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ معروش بیٹا، تم خوش نہیں ہو؟ ایڈم واپس آ رہا ہے۔ اس نے اپنی چچی جان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے بولی، چچی جان، مجھے کیوں خوش ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ میرے لیے تو نہیں آ رہے، وہ تو آپ سب کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے؟ یک طرفہ محبت، اور یک طرفہ محبت کبھی پوری نہیں ہوتی چچی جان، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے شاید یہ یک طرفہ محبت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں اب ان سے محبت بھی نہیں کرتی، مجھے کوئی خوشی نہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ان کے نام پہ۔ پہلے میں نے جہاں ساری زندگی گزار دی، آگے بھی گزار لوں گی۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ شاہین بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، کیوں فضول کا سوچ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ساری زندگی ان کے انتظار میں گزاری۔
جب میرے دل میں ان کے لیے محبت ہی نہیں رہی تب وہ واپس آ رہے ہیں۔ کاش آپ لوگوں نے مجھے بچپن میں ہی اس شخص کے ساتھ نکاح میں نہ باندھا ہوتا تو اچھا ہوتا کہ میں بھی کسی ایسے انسان کی بیوی ہوتی جس کے ساتھ خوبصورت سی زندگی گزار رہی ہوتی، جس سے میری قدر ہوتی۔ میرا حسین ہونا میری قسمت کا محتاج ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے ٹوٹ کر آنسو بہنے لگے۔ معروش اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی اور ایڈم نے بچپن میں خود ہی اس کا انتخاب کیا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا اسے۔ معروش کے ساتھ اس کی ضد اور اس کا جنون دیکھ کر بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اسٹڈی کے لیے امریکہ چلا گیا، جس کے بعد وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ وہیں پر اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا۔ اس کے بعد وہ واپس آنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا۔ جب سب نے کہا کہ تمہاری بیوی یہاں پر تمہارا انتظار کر رہی ہے، کب واپس آؤ گے، تو اس نے کہا کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، میرا انتظار نہیں کرنا چاہتی، تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ وہ زندگی میں آگے بڑھ جائے گی، اور وہ شاید واقعی میں زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے ساری زندگی اس کے انتظار میں گزارتی رہی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ نارمل روٹین کی طرح واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے شور کی آواز اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ شخص آ چکا ہے۔ اس کی آواز معروش کے کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ وہ باہر بھی بول رہا تھا، ہنس بھی رہا تھا، سب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں معروش سونا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ معروش نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز بھی معروش کے کانوں میں پڑے، اس وجہ سے وہ کمبل اوڑھے آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ بظاہر تو وہ سو چکی تھی، لیکن ساری باتیں، باہر سے آنے والے قہقہوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ اگلے ہی لمحے وہ اونچی سی آواز میں پوچھنے لگا، معروش کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اسے تو یہاں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کا کمرہ بالکل لاؤنج کے پاس تھا، جس کی وجہ سے ساری گفتگو اور باتوں کی آواز صاف اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آوازیں آنا آہستہ ہو گئی، کوئی بھی سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی، جیسے وہ شخص اس کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے جیسے قدموں کی آہٹ اپنے کمرے کے مزید قریب محسوس ہو رہی تھی، معروش کا دل مزید شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو معروش نے ضبط سے کمبل کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل گئی۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو، بس سونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ کس سے بھاگ رہی ہو؟ مجھ سے بھاگ رہی ہو یا خود سے بھاگ رہی ہو؟ میں نے تمہیں بولا تھا کہ مجھ سے طلاق لے لو، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ایڈم جو بولتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے بولا تھا میں اتنی آسانی سے واپس نہیں آؤں گا۔ پھر تمہیں کون سا مجھ پہ یقین تھا کہ میں واپس دوڑا چلا آؤں گا؟ کر لی نا تم نے اپنی زندگی برباد۔ وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ معروش نے ابھی تک اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ پورے 12 سال بعد واپس آیا تھا۔ نہ جانے کیسا دکھتا ہوگا۔ معروش کا دل اب کی بار شدت سے دھڑکا تھا۔ جی چاہ رہا تھا اسے دیکھے، اپنے چہرے سے کمبل ہٹائے
لیکن وہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ضبط کی انتہا پر تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا جیسے معروش کو اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس وجہ سے وہ سو رہی ہے۔ ایڈم نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے جو گالوں پر آ چکے تھے۔ ایڈم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مطلب آج بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتی ہو، بہت ٹوٹ کر چاہتی ہو، جنونی محبت کرتی ہو، لیکن میرے اندر وہ جنونی محبت اب تمہارے لیے نہیں۔ نہ جانے کیوں، شاید وجہ یہ تھی کہ تم ایک حسین لڑکی تھی جسے میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ محبت نہیں، شاید پسند تھی۔ تمہارے حسن کا میں دیوانہ تھا، لیکن امریکہ جانے کے بعد میں نے حسین چہرے سڑکوں پر دیکھے۔ تم جیسی حسینائیں تو خود میرے بستر تک چل کر آتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا اور ایڈم کی باتیں اسے خنجر کی طرح اپنے سینے پر چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، لیکن وہ خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، پلیز مجھے سونے دیں، ڈسٹرب مت کریں۔ اب جا سکتے ہیں، مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدلنے لگی جب ایڈم نے کہا، بیوی ہو تم میری۔ اب شوہر اتنی دور سے آیا ہے، پہلی دفعہ رخصتی تو ہماری ہوئی نہیں، لیکن شاید اب رخصتی کی بھی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے۔ ظاہر ہے بیوی ہو، تم پہ حق رکھتا ہوں، تو اپنا حق بھی تو مجھے وصول کرنا چاہیے نا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور ایڈم کے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں جی، پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر شاید ایسے بولو کہ مجھے تم نے پاگل کیا ہوا ہے۔ تم میری زندگی سے دور جاتی تھی نہ تم میرے پاس آتی تھی، اس وجہ سے میں پاگل ہی تو ہو رہا ہوں۔ اسے ایڈم کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایڈم اسے کہنا کیا چاہتا ہے۔ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پلیز آپ یہاں سے باہر چلے جائیں، اپنے کمرے میں جائیں۔ ایڈم، شاید تم بھول رہے ہو، یہ میرا کمرہ ہے۔ اب کی بار معروش کو احساس ہوا کہ وہ ایڈم کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی محبت میں پاگل تھی۔ بغیر رخصتی کے وہ کہہ دیتی تھی کہ ایڈم کے کمرے میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ایڈم نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، اور یوں اس کا سینے سے لگنے پر وہ کتنا تڑپی تھی۔ ہر اذیت اور تکلیف کے لمحے میں اس نے ایڈم کو یاد کیا تھا۔ اس نے یہ چاہا تھا کہ ایڈم اس کے پاس آئے، وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے روتی رہے، اس کے سینے پہ سر رکھ کر سوئے۔ نہ جانے اس نے کیا کچھ خواب سجائے تھے، لیکن جب ایڈم نے اسے یہ بولا تھا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے، تب اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ تب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے سارے خواب توڑ لیے، اور اب اس کے سینے سے لگی اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، مانا کہ محبت نہیں تم سے، لیکن عورت تو ہو نا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے عورتوں کی بہت بری عادت ہے۔ اب ایسے میں یہاں پر تو کوئی مجھے نہیں ملے گی جسے میں اپنی ہوس پوری کر سکوں۔ ظاہر ہے اب بیوی ہو تم میری، تو تم سے ہی پوری کروں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ ایڈم کے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو کھینچ لیا۔ ایڈم اس قدر بے باک ہو جائے گا،
اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، وہ اس قدر اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایڈم پلیز، اس نے ایڈم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن ایڈم نے مسکراتے ہوئے کہا، اب آخر میں واپس آیا ہوں تو ہمیں کچھ اچھا کرنا چاہیے نا، اس رات کو یادگار بنانا چاہیے تاکہ تمہیں بھی یاد رہے کہ کس رات میں واپس آیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ایڈم کو خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ نہیں ہے مجھے تم سے محبت، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، وہ غصے میں بولا۔ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں تمہیں شامل نہیں کروں گی، بے شک چاہے تم میرے پاؤں بھی پکڑ لو، تب بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ تمہیں بہت غرور ہے اپنے حسن پہ، وہ امریکہ کی لڑکیاں تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہیں، مجھے تم جیسے 2% کے مردوں کے پیچھے گھومتی ہیں نا، ایسی نہ جانے کتنے مردوں کے پیچھے گھومتی ہیں۔ تم لوگ تو پیسہ پھینکتے ہو اور ان کو اپنے پاس لے آتے ہو، جیسے پاکیزہ لڑکیاں تم جیسے مردوں کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے تو خود تم بہت زیادہ نیک مومن بن رہی ہوتی ہو۔ اس سال تک جب میں یہاں نہیں تھا تم کس کس کو یہاں بلاتی تھی؟ اس وقت تک اس کا یہ کہنا تھا کہ معروش نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ بہت ہی گھٹیا سوچ ہوگی ہے تمہاری، جیسے ہی خود کو گھٹیا ویسے ہی سوچ کر کے آئی ہو۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہے۔ آپ کے پاس بیوی نہیں تھی، آپ نے ہر رات انگریزیوں کو اپنے بستر کی زینت بنایا۔ اب یہی تصور کر رہے ہیں میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا، شاید شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے آپ کو۔ آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب کی بار ایڈم کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی بری بات بول گیا تھا، اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، سوری، میں مانتا ہوں میں بہت غلط بول گئی، سوری مائی فٹ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی گھٹیا بات کہہ کر سوری کہو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ وہ والی معروش نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھومتی تھی، تمہارے جانے پر تمہیں ہزاروں کالز کرتی تھی، پوچھتی تھی واپس کب آنا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ وہ والی معروش اسی دن مر گئی تھی جب تم نے یہ بولا تھا کہ تم مجھے طلاق دے دو گے تاکہ میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ کیوں آگے بڑھنے کے لیے؟ کیا مجھے تمہاری طلاق چاہیے تھی؟ یہ تمہارا احسان چاہیے تھا؟ نہیں چاہیے مجھے، نہ پہلے طلاق چاہیے تھی نہ اب چاہیے، اور نہ ہی مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب ایڈم نے غصے میں اس کے پاس آئی، اسے پکڑا اور پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ جب طلاق نہیں دینا چاہتی تھی تو اس رشتے کو پکا کر لوں تاکہ انہیں مجھ احساس ہو کہ تم میری ہی ہو، کسی اور کی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر ایڈم نے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ تڑپ اٹھی، مجھے تمہارے پاس نہیں آنا، کسی قسم کی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، میری بلا سے واپس چلے جاؤ، وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر مت آنا، اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ جس انداز میں وہ بول رہی تھی، ایڈم کا تو دماغ گھوم گیا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ بہت زیادہ پڑ لگ گئے ہیں تمہیں، بہت زیادہ اکڑ آ گئی ہے تمہیں۔ ایڈم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر
پیچھے بیڈ کے اوپر پھینکا، لیکن اگلے ہی لمحے ایڈم کے اوپر اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے نہ جانے کون سا نشے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کرتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ ایڈم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی میں اس نے پہلی دفعہ کسی مرد کو اتنا قریب دیکھا۔ اتنی بے باکی سے وہ اس کے اوپر جھکا، اپنے تمام تر حق وصول کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے، اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، اس نے غصے میں خود سے دور دھکا دیا۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے کہ مجھ سے دور رہو، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ وہ رونے لگی تھی، سسکنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری قربت تکلیف دے رہی ہے، مجھے اذیت اور تکلیف مل رہی ہے ایڈم، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چلاتی، ایڈم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ خبردار، جو مجھے دوبارہ تمہاری آواز آئی، تمہاری حلق میں ایک لفظ بھی نکلا، تم جانتی نہیں ہو مجھے عورتوں سے کتنی نفرت ہے، اور ایسے ہی تمہیں بھی کنٹرول کروں گا کہ دوبارہ تمہاری آواز نہیں نکلے گی۔ میرا تو کام ہی یہ ہوتا تھا، آج ایک لڑکی، کل دوسری لڑکی۔ بہت اچھا وقت گزرا ہے لڑکیوں کے ساتھ، کم از کم باہر کی لڑکیاں تم پاکستانی لڑکیوں کی طرح یہ شرم و حیا کا پردہ اوڑھ کر نہیں رکھتی۔ اندر نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن اوپر شرم و حیا کا پردہ اوڑھے رکھتی ہو۔ تم پاکستانی لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہو۔ وہ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ایڈم، خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایڈم کی باتیں سیدھا اس کے دل پہ لگ رہی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے ایڈم نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکا اور اس کے اوپر آ گیا۔ اب کی بار وہ چاہ کر بھی ایڈم کو خود سے دور نہیں کر پائی تھی۔ کہاں وہ 35 سالہ مرد، ورزشی جسم کا مالک، کہاں 30 سال کی ہونے کے باوجود وہ چھوٹی سی لڑکی لگتی تھی۔ وہ خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اپنے تمام تر حق وصول کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایڈم کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک وہ منہ چھپائے روتی رہی۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ دل سے نہ جانے کتنی بد دعائیں ایڈم کے لیے نکلی تھیں، جو اس کے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ جیسے ہی اسے اس کے جذبات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، اس نے ایسا محسوس کروایا تھا جیسے اسے معروش کے جسم کے علاوہ اسے کوئی مطلب نہیں۔ معروش روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح اپنے نام کی پکار سن کر اس نے آنکھ کھولی تو سامنے شاہین بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چچی جان، آپ اتنی صبح صبح میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی، گھڑی کی طرف گئی جو کہ 10 بجا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے ہوئے شرم و حیا کے رنگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات کو ان دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا۔ رات کو تم نے ایڈم کو کچھ کہا ہے کیا؟ تم دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ دیکھو، میں مانتی ہوں کہ وہ کافی سالوں بعد واپس آیا ہے، لیکن میں نے یہی سوچا ہوا تھا شاید تم اسے محبت سے ہینڈل کرو گی، اسے احساس دلاؤ گی کہ تم نے اس کے انتظار میں کتنا عرصہ گزارا ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ شاید کچھ اچھا بیہیو نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا صبح، اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو
بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ شاہین بیگم کیا بات کر رہی ہیں۔ کیا ہوا ہے چچی جان؟ ایڈم نے کیا کہا ہے؟ وہ نرمی سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے، ایڈم کہہ رہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ واپس اس نے امریکہ نہیں جانا، بس وہ یہیں پر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی فیملی بنانا چاہتا ہے۔ جب تمہارے چچا جان نے یہ بات کی کہ تمہاری بیوی تو آلریڈی اس گھر میں موجود ہے، تو جانتی ہو اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ایسی بیوی سے میں کوئی امید نہیں رکھ سکتا جو شوہر کو اتنے سالوں بعد بھی اپنے پاس نہ آنے دے، اپنے قریب نہ آنے دے، جس کے دل میں محض اپنے شوہر کے لیے نفرت ہو۔ میں بھلا اس بیوی سے کیا امید لگا سکتا ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ چچی جان، آپ کو کیا لگتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد میں اس شخص کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی؟ میں نے اس کے انتظار میں کتنا عرصہ گزارا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، تو اب مجھے بھی وہ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے۔ آج پہلی دفعہ اس کے لفظوں میں ایڈم کے لیے بالکل بھی عزت نہیں تھی۔ کہاں ایک وقت تھا وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اتنی تمیز سے اس کا نام پکارتی تھی، لیکن آج شاید وہ ساری تمیز بھول چکی تھی۔ محض اس شخص کے لیے نفرت ہی اس کے دل میں بچ گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تو تمہیں یہی بولوں گی، تم سے چھوڑو، ایڈم واپس آ چکا ہے، وہ تم سے محبت بھی کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی ساتھ گزارو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی چچی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ رات ڈنر کرتے ہوئے سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک معروش سب کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں چاچو جان، ایڈم سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر جہاں قاسم صاحب کو جھٹکا لگا، وہیں کھانا کھاتے ہوئے ایڈم کے بھی ہاتھ رکے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی معروش کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ قاسم صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ جہاں تم نے اتنے سال اس کے بغیر گزارے، اس کے انتظار میں گزارے، اس کے آنے کے بعد تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ چاچو جان، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ واپس آ کر مجھے طلاق دے۔ میں بس اس کے انتظار میں تھی، واپس آئے گا، مجھے طلاق دے گا۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں محض نفرت تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے طلاق دینے کے بعد بے شک یہ شادی کرے، جو مرضی کرے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، نہ ہی میں اسے روکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کھانا کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر بالکل سکون سا چھایا ہوا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں ایڈم بے سکون ہوا۔ وہ کتنے آرام سے اسے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ ایڈم کو غصہ آنے لگا۔ وہ اسے دور کیوں جانا چاہتی ہے؟ ایڈم کو لگا تھا کہ اس کی دوسری شادی کرنے والی بات سن کر وہ ضرور کچھ بولے گی، لیکن یہاں تو طلاق لینے پر آ گئی۔ ایڈم غصے میں کھانا وہیں پر ادھورا چھوڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ قاسم صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ معروش، تم تو اچھی خاصی عقل مند تھی، تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی فضول باتیں کرنا شروع ہو گئی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ چاچو جان، بس کر دیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کی ہر بات مانتی آئی ہوں۔ جو آپ لوگوں نے کہا میں نے وہ کیا،
لیکن اب مزید میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی چچا جان۔ میں تھک چکی ہوں اس بے جوڑ رشتے کو نبھاتے نبھاتے۔ اب مزید میں اس بے جوڑ رشتے کو نہیں نبھا سکتی۔ وہ جس طرح غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ آج پہلی دفعہ قاسم صاحب کے ساتھ اس نے اس انداز میں بات کی تھی کہ وہ بھی حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ معروش بیٹا، یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ آج سے پہلے تو کبھی تم نے اس انداز میں بات نہیں کی بیٹا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور ایڈم تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ آپ کیا سچ سوچ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایڈم مجھے خوش رکھے گا؟ جس شخص نے آتے ہی مجھے اذیت اور تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کو لگتا ہے وہ شخص مجھے خوش رکھے گا؟ بس کر دیں چاچو جان۔ ہاں، میں نے بے شک اس سے محبت کی تھی، بہت ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن میرے دل میں کوئی جذبات نہیں، کوئی فیلنگز نہیں۔ میں تھک چکی ہوں یہ نبھاتے نبھاتے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ سانس لینا تک بھول چکی تھی۔ ایڈم کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ چھوڑ اسے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس دور پھینکتا ہوا۔ پتہ ہے یہ حرام چیز ہے، اس کے باوجود بھی پیے جا رہا ہے۔ خیر تجھے کیا حلال حرام کا پتہ؟ تو وہاں رہ کے آیا ہے جہاں پر حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ میڈی نے نرمی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ میڈی، میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں۔ تجھے پتہ ہے میں واپس آیا تو صرف معروش کے لیے آیا تھا، کیونکہ شاید میں معروش سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اچانک ہی وہ مجھے بہت زیادہ یاد آنے لگ گئی تھی۔ وہ تمہیں پتہ ہے جب جب میں ستاتا تھا وہ لڑکی میرے انتظار میں میری محبت میں بیٹھی ہوئی ہے تو میں اسے محبت کرنے لگ گیا۔ تجھے پتہ ہے میں کتنا مجبور تھا، کتنا بے بس تھا۔ میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میری حقیقت کوئی نہیں جانتا تمہارے علاوہ، اور میں بہت زیادہ بے بس ہوں۔ میں معروش کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے ہر طرح سے آزما لیا، لیکن وہ لڑکی اب مجھے کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گی۔ میں نے ہر طریقہ آزما لیا، لیکن اب مجھے احساس ہوا میں نے جو 12 سال اسے دور رہ کر اذیت اور تکلیف میں گزارے، کاش میں پہلے اسے ساری سچائی بتا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھ میڈی، تو جانتا ہے کتنا بے بس تھا، واپس نہیں آ سکتا تھا، بلکہ وہ تو کیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب خود میں بہت زیادہ بے بس ہوں۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا، لیکن اب وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے میڈی۔ میڈی کہنے لگا، دیکھو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی وہ محبت اور بہت زیادہ غصے میں ہے۔ تم غصہ مت کرو، بالکل بھی مت چھیڑو۔ کچھ ٹائم کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا بس ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نے بھی تو آتے ہی اسے کیا بولا ہے کہ تم وہاں پر اپنی ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزارتے تھے، وہ لڑکی جس نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا۔ تم اسے ایسی فضول بکواس بولو گے تو کیا وہ غصہ نہیں کرے گی؟ اسے نفرت نہیں ہوگی؟ میں نے اس شخص کا اتنے سال انتظار کیا اور یہ تو وہاں خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، ایک دم سے خود اس کی نظروں میں خود کو گرایا ہے یار۔ مجھے غصہ آ گیا تھا اس کا ایسا بیہیو دیکھ کر۔ اگلے ہی لمحے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایڈم اپنا حق جتا چکا تھا۔ وہ روتی سسکتی نہ جانے کیوں ایڈم کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا، ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایڈم کی باہوں میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو ایڈم کی شرٹ کو بھگو چکے تھے۔ ابھی بھی وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ ایڈم کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر ایڈم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اپنے لب اس کی گال پہ رکھ چکا تھا۔ میری جان اٹھ جاؤ، کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ وہ اونگتے ہوئے مزید اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، اس بات سے انجان کہ اپنی اس دشمن کے پاس سوئی ہوئی ہے جو اس پر کتنے ظلم کر چکا ہے، کتنی اسے اذیت اور تکلیف دے چکا ہے۔ اٹھ جاؤ نا۔ جیسے ہی ایڈم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو فک سے نیند اڑی، آنکھیں کھولے وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اس وقت آنکھوں میں عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ایڈم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ کیوں بھائی، کیوں جاؤں؟ بیوی ہو تم، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایڈم، تم بہت برے ہو، تمہیں کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے طلاق لینی ہے تو بس لینی ہے، میں نے ایک دفعہ بول دیا تو میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، قبول تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی گالوں پر ٹھہرے ہوئے آنسوؤں پر ایڈم اپنے لب رکھتا ہوا اسے ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا وہاں سے اٹھنے لگا۔ وہ مسلسل ایڈم کو کھوڑے جا رہی تھی۔ دیکھو میری جان، ایسے مت دیکھو، نیت خراب ہوتی ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ایڈم کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے سب سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن وہ ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ایڈم اب اسے طلاق لے گی۔ جب ایڈم کسی قیمت پر بھی اسے طلاق نہیں دے رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا، اس نے فائنلی ایڈم پر کیس کر دیا تھا۔ خلا کا کیس دائر کروانے کے بعد وہ خود بہت زیادہ بے چین تھی، کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب چچی جان کمرے میں داخل ہوئی، قاسم چچا بھی تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے تو وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، ایڈم بہت اچھا ہے، اگر تم اس کے ساتھ واقعی میں نہیں رہنا چاہتی، اگر تمہاری آخری فیصلہ یہی ہے تو میں نہیں چاہتا تم فضول میں کورٹ کے چکر لگاؤ، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میرے گھر کی عورت فضول میں کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتی پھرے۔ ایڈم کو سمجھاؤں گا، عنقریب ہی وہ تمہیں طلاق دے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اسی مہینے کے اندر اندر تمہیں ایڈم سے طلاق مل جائے گی۔ انہوں نے محبت سے سمجھایا۔ وہ اپنی چچی کی طرف دیکھ رہی تھی جو کچھ نہیں بول رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی، لیکن اب اسے مزید کچھ بھی نہیں سمجھا سکیں۔ ان کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں ماروش بہت زیادہ بے چین ہو گئی۔ ایڈم سے دور جانے کے بارے میں سوچ سوچ کر اب کی بار دل اس کا گھبرانے لگ گیا۔ اتنے دنوں سے نہ ایڈم سے اس کے پاس آیا، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایڈم اس کے پاس آئے، اسے باتیں کرے، اسے دور مت جائے۔ نہ جانے اس کا دل کیوں چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایڈم سے خود کو دور نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ آج بھی وہ ایڈم سے محبت کرتی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔
رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ سونے کا ارادہ رکھتی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جو کوئی بھی تھا اسے اندر جانے کی اجازت دی۔ ایڈم کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ ہاں بولو، وہ مصروفیانہ انداز میں بولی۔ ابھی طلاق لینا چاہتی ہو یا کل صبح لینا چاہتی ہو؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ سچ میں اسے طلاق دینے لگا تھا۔ یہ سوچ کر نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ وہ سکتے کی حالت میں آ گئی۔ کل بھی دے سکتے ہیں، پرسوں بھی دے سکتے ہیں، اس مہینے کے اینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے بولی۔ ایڈم ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ وہ ہاتھ کھینچنے لگی جبکہ ایڈم نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ابھی تک تم میری بیوی ہو، ابھی تک میں نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ پہلے وعدہ کرو کہ طلاق سے پہلے اپنی ایک رات میرے نام کرو گی۔ یہ سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا ایڈم کی طرف، جس کی آنکھوں میں محبت تھی، جنون تھا، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ بولو دو گی نا، ورنہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو، جب یہاں سے اسٹڈی ویزے پر امریکہ گیا تھا، وہاں پر ایک لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتی تھی، لیکن اسے دور دور بھاگتا تھا، کیونکہ میرے دل میں ہمیشہ صرف معروش تھی، جس کا میں نے خود بچپن میں انتخاب کیا تھا، جسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ اس معروش کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس امیر زادی کو میں نے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، مجھے جیل بھیجا۔ وہاں کافی ٹائم جیل میں رہا، جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب نکلا تو نہ جانے کیوں اس لڑکی سے بدلہ لینے کا جنون سوار ہو گیا۔ میں نے دوبارہ وہاں پر اپنا کیریئر سٹارٹ کیا۔ بہت کچھ کرنا چاہا، لیکن پہلے اس لڑکی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا۔ آخر 6 سال بعد سب کے سامنے اس کا سچ لایا۔ بس اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ واپس آنا چاہا، لیکن پہلے مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ میں تم سے بات کرنا یا تمہیں کچھ بتانا، لیکن تم سے بے انتہا کی محبت ہے۔ بس ایک رات، آج کی رات میرے نام کر دو، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور بہت دور چلا جاؤں گا تمہاری زندگی سے۔ یہ کہہ کر وہ کرب سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، اور وہ چاہ کر بھی ایڈم کو روک نہیں پائی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ ایڈم جیسے ہی اس کے قریب ہوا، وہ ایڈم کے سینے میں منہ چھپا گئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالے، اس کے سینے میں منہ چھپائے، بہت شدت سے رونے لگی۔ رات بھر وہ اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا۔ صبح کو اس کے سینے سے چپکی سو رہی تھی۔ وہ اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، بس ہمیشہ کے لیے میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، بس مجھے اپنے سینے میں ہی رکھنا، یہاں سے دور نہیں جانا چاہتی، کبھی نہیں جانا چاہتی۔ تم تو طلاق لینا چاہتی تھی۔ ایڈم کی بات سن کر اس کی سسکی نکلی۔ نہیں، مجھے نہیں طلاق لینی، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، اور ایڈم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور آخر وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔